وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ تک آپ کو بتانا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ میرا حق ہے۔ اور یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ بہت ہی دکھ کے ساتھ بنائی جا رہی ہے کہ جیل کے اندر ہمارے قائد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، جب میں نے ایک مرتبہ ویڈیو یہ دیکھی، یہ پیغام مجھ تک جب یہ پہنچا تو میرا ایک مرتبہ جو دل تھا نا وہ رونے لگ پڑا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے پیغام آیا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی اور قائد کی جو محبت ہے وہ برقرار رہے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب، ان کے ساتھ جیل کے اندر انسانیت سوز سلوک، حتیٰ کہ کپڑوں اور گھریلو کھانے جیسی بنیادی ضروریات سے بھی ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور بات یہاں تک ہے کہ اس شدید گرمی میں کہ جہاں عام جو قیدی ہوتا ہے جس کو ایک پنکھے کی سہولت دی جاتی ہے، اور جو دوست لاہور کے اندر رہتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ لاہور کے اندر اس ٹائم کتنی گرمی ہے، تو اس شدید گرمی میں ان کو جو پنکھا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا۔ اور جب وہ کہتے کہ مجھے کوئی کپڑا جوڑا دیا جائے، میں نے اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں، تو ان کو اس طرح کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اور اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس طرح کوئی آدمی کسی درندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے وکلاء نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ کل شام 6 بجے جو ہے وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو حکومتی دہشت گردی ہے، فرانسیسی دلالوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ناظرین محترم، ہمارے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کو ایک کال کوٹری ہوتی ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے، نہ کسی سے ملنے کی اجازت ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے تمام دوست اس سے آگاہ رہیں۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہماری عمریں بھی ہمارے قائد کو لگائے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم یقیناً خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں۔ جب کوئی حکومت کا بڑا عہدیدار تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کو اے سی کے اندر بٹھاتے ہو، پروٹوکول دیتے ہو، لیکن دوسری طرف کہ ایک عالم دین جو ہے وہ جب تمہارے پاس آیا اور ایک تحریک کا جو قائد ہے تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، کل قیامت کے دن عمران خان سے پوچھا جائے گا کہ جب دوسرے لوگ دوسری پارٹیاں کے آتے تھے ان کا قصور بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کو پروٹوکول دیتے تھے، ان کو سارا کچھ کرتے تھے، لیکن جب میرے دین کا خادم ایک آیا، میرے حضور کی ناموس کا پہرے دار آیا، تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ ہوش کے ناخن لو اور ہمارے قائد کو رہا کرو۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے نا نئی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو میں دیتا رہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور تمام جو ہیں وہ ان سے ریکویسٹ ہے، میری یہ التجا ہے کہ کل شام کو 6 بجے جو ہے وہ TLP لیئر جو ہمارا وکلاء کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں پر ٹرینڈ چلایا جائے گا۔ تمام جو ہیں ٹرینڈ کے اندر اپنا حصہ لیں اور ٹویٹ ضرور کریں۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوشل میڈیا ہے نا، اگر آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس ٹویٹر ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، جو کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اگر کوئی بھی آپ ایکٹیو کسی جگہ پر ہیں تو آپ اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ ہم اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا کہ اب کسی کارکنان نے اب یہ پریشانی ہو جانا کہ یہ ہو رہا ہے اور جلال کے اندر آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا دینا کہ ہمارے قائد کو وہ نقصان پہنچا سکے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ کوئی کچھ کرے، اس لیے تو وہ اتنی ہمارے ساتھ زیادتیاں، ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ لیکن تمام کارکنان نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا، آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان پر سوار ہو کر آدمی کے لیے آسانیاں بھی آتی ہیں۔ جب آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں تو ان کی پشت پر سوار ہو کر آدمی کے لیے آسانیاں بھی آتی ہیں۔ تمام کارکنان پریشان نہ ہو، اگر ہمارے اوپر یہ کچھ وقت ایسا ہے کہ مشکلات کا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔